بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل فرانس میں مسلمانوں کے خلاف حکومتی سطح پر ایک تحریک چلی ہوئی ہے، جس کے ذریعے کوششیں کی جا رہی ہے کہ فرانس میں بسنے والے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے اور ایسی قانون سازی کی جائے، اس طرح کے قوانین نافذ کیے جائیں کہ مسلمان تنگ آ کر اس سرزمین سے نکل جائیں۔ مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہاں بسنے والے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو یاد کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے درمیان رہ کے دعوت کے میدان کو کس طرح سرگرم رکھا اور کس طریقے سے قربانیاں دیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو قربانی پر اٹھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قربانیوں کے بعد ایک ایسی فضا قائم کی کہ پورے جزیرہ عرب میں اس کی آواز پھیل گئی۔ لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی طلب اور تمنا پیدا ہوئی، اور ان کے اندر کھوج پیدا ہوئی کہ جا کر دیکھیں اور ملیں جس شخص کو جادوگر کہا جاتا ہے، کبھی اسے مجنوں کہا جاتا ہے، کبھی دیوانہ بتا دیا جاتا ہے، کبھی اسے کاہن کہہ دیا جاتا ہے، کبھی شاعر کہہ دیا جاتا ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ پوری دنیا میں مسلمان فرانس میں، پورے یورپ میں مسلمان فرانس میں سب سے زیادہ بسنے والے آبادی ہے، یعنی یورپ کے جتنے ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ مسلمان 57 لاکھ کے قریب فرانس میں آباد ہیں۔ تو فرانس کی حکومت گھبرائی ہوئی ہے، وہاں کے ادارے پریشان ہیں کہ اگر مسلمانوں کو یہاں پنپنے کا موقع دیا اور یہ اسی طرح پھلتے پھولتے رہے اور ایمان اور اسلام لوگوں کے دلوں میں اسی طرح گھر کرتا رہا اور لوگ اسی طرح ایمان قبول کرتے رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ فرانس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی اور موجودہ جمہوری نظام کے مطابق مسلمان یہاں کے حکمران بن جائیں گے، اور اگر ایک ملک میں مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو گئی تو سارا یورپ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو وہاں سے مسلمانوں کو نکلنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، دعوت کے میدان کو اور گرم کرنا چاہیے، دعوتی مزاج پیدا کرنا چاہیے، بالخصوص نوجوانوں کے اندر جو جذبہ پایا جاتا ہے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نوجوان صحابہ یاد کرنے چاہیے اور اس بنیاد پر اپنی محنت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر راہ فرار اختیار کی تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور سخت قانون سازی کریں گے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ توہین آمیز خاکے ہوں یا یہ موجودہ نئی قانون سازی ہو، اس سب کا مطلب مسلمانوں کے اندر خوف اور ہراس پیدا کرنا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان یہاں سے نکل جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح اگر مسلمان ڈٹے رہے اور جمے رہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا اور ایمان اور دعوت کی فضا بنائے رکھی تو یہ حالات مسلمانوں کے حق میں زیادہ دن برے نہیں رہیں گے اور یہ سختی والے حالات آسانی سے بدل جائیں گے۔ اس لیے ایک طرف تو آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے 10 دسمبر، دوسری طرف پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جبر کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، بالخصوص ہندوستان میں، مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں اور فرانس میں، کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ڈرانے، دھمکانے، ان پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے برما میں میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کی داستان دہرائی گئی، اسی راستے پر ہندوستان چل پڑا ہے، اسی راستے پر اسرائیل ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے اور اسی راستے پر فرانس چل پڑا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز فتح مسلمانوں کی ہوگی، اہل اسلام کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔